بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آج ہم 9th کلاس کی اردو کی اگلی کلاس لے رہے ہیں۔ بیٹا آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نعت کی مشکل الفاظ، فنی محاسن، تشریحات اور حوالے کے جو اشعار ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ ریویژن سٹارٹ ہے اس لیے آج ہم ایکسرسائز کے اندر وہ چیزیں جو اہم ہیں اور امتحانی مقامات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ریویژن کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اور ترتیب ہے اس کے مطابق ہم چل سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنی کاپیز اور اپنے قلم اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اور جو ترتیب بتائی جاتی ہے، یہ جو سوالوں کے جواب جس انداز میں بتائے جاتے ہیں اسی انداز میں اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے پاس لکھتے رہیں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنی ایکسرسائز کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو بیٹا میں نے سوالوں کے جواب اپنے پاس لکھے ہیں، آپ اپنی بکس بھی اپنے ساتھ کھول کے رکھیں گے۔ پہلا سوال آپ کی بک کے اندر کیا ہے اس کو پڑھیں۔ ہاں، پہلے سوال کے اندر مصنف نے ہم سے یہی پوچھا ہے کہ جو پہلے شعر کے اندر شاعر جس تمنا کا یا جس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے طیبہ شریف جانا ہے، طیبہ شریف جانا ہے، طیبہ شریف جانا ہے، سوء طیبہ بن کے ہم ظاہر چلے، تو طیبہ سے کون سا شہر مراد ہے؟ سوال کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں، اس کے مطابق آپ نے مکمل ترتیب وہی لکھنا ہے، لیکن اصل جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ تو آپ نے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے جب جواب لکھیں گے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے کی نظر سب سے پہلے جواب پر پڑے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ اپنی بک کے اندر دیکھیں کہ پھر گھر گر جیسے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لکھا ہوا ہے پھر گر وغیرہ، یا گر بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یا لکھنے کے اعتبار سے مختلف ہوں، لیکن پڑھتے وقت ان کی آواز ایک جیسی آئے تو انہیں ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے مختلف ہوں لیکن پڑھتے وقت ان کی آواز ایک جیسی آئے تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ نے اپنے پاس لکھ لینی ہے ساتھ۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال مصنف نے لکھا ہے کہ مرکبات کی تشریح کریں۔ یہ جو مرکبات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب تشریح کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے یہ مرکب۔ اب یہ لکھے لشکر اندوہ۔ لشکر آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کو دو کو کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، بہت سارے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ لشکر بن جاتے ہیں۔ اندوہ کہتے ہیں غموں کو، غموں کا لشکر۔ تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ بالکل، یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو لشکر اندوہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے غم اور بہت ساری پریشانیاں۔ میں تشریح کرتا ہوں، آپ اپنے پاس لکھیں گے اور پھر وہی اسائنمنٹ پیجز کے اوپر آپ نے لکھ لینی ہے۔ غموں اور مصیبتوں کی زیادتی مراد ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ غموں اور مصیبتوں کی زیادتی۔ چونکہ لشکر میں ہزارہا آدمی ہوتے ہیں یا بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، اس لیے جب کسی پر زیادہ مصیبتیں اور غم پڑتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر غموں کے لشکر ٹوٹ پڑے، یا ایسے ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وزنی ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں تو غم بھی نہیں اٹھائے جاتے، لیکن یہاں پر غموں کے لشکر مراد ہے کہ فلاں شخص پر غموں کے لشکر ٹوٹ پڑے ہیں۔ لشکر کے معنی آپ کو پتہ ہے بہت سارے افراد، اور اندوہ کے معنی کیا ہے جی؟ غم۔ اگلا جو ہے وہ ہے نخل دل۔ نخل دل، نخل کے معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ درخت کے کیے تھے نا بھائی، درخت ہم کہتے ہیں نخل کو، نخل درخت کو کہتے ہیں، اور
درخت کے پتے بے شمار ہوتے ہیں۔ درخت کے پتے کتنے ہوتے ہیں جی؟ ہاں، بے شمار ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ دل میں بھی اچھے اور برے بے شمار خیالات آتے ہیں۔ یہ تشریح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دل میں بھی اچھے اور برے بے شمار خیالات آتے ہیں، اس لیے شاعر نے دل کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اب نخل دل کی تشریح کیا ہوگی کہ نخل کے معنی درخت کے ہیں، اور یہاں پر دل کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ کیسے تشبیہ دی ہے؟ کون سی بات ان دونوں میں ایک جیسی ہے؟ بھئی جیسے درخت کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، ویسے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں اچھے اور برے۔ تو اسی لیے شاعر نے نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے، شعر ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا جو مرکب ہے وہ ہے حب حضرت۔ یہاں پر حضرت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حب کے معنی کیا ہے جی؟ ہم نے لکھوائے تھے الفاظ معنی میں، بالکل حب محبت کو کہتے ہیں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اب اس کی تشریح کیا بنے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ٹھیک ہے؟ ارشاد نبوی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو تمہارے والدین اور تمام مخلوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ جب تک محبت نہیں ہوگی اللہ کے پیغمبر سے، اس وقت تک کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی محبت کسی کے دل میں ہو تو اسے حب حضرت کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حب حضرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی راہ راست۔ راہ آپ کو پتہ ہے، راستے کو کہتے ہیں، راست سیدھے کو کہتے ہیں، سیدھا راستہ۔ یہ استعارے کی بھی مثال ہے بھائی، غور سے سنو، کس کی مثال ہے؟ استعارے کی۔ سیدھا راستہ حقیقی معنی، مجازی معنی کیا ہے جی؟ دین اسلام مراد ہے۔ تو جب مجازی معنی میں آئے گا تو دین اسلام، حقیقی معنی میں آئے گا تو سیدھا راستہ۔ اب راہ راست، اس کی تشریح کیا ہوگی؟ سیدھی راہ یا سیدھا راستہ، اور یہاں پر اس کے حقیقی معنی مراد نہیں، یہ یاد رکھنا، یہاں پر اس سے مراد دین اسلام مراد ہے۔ راہ راست سیدھی راہ دین اسلام ہے، جو دین اسلام کا سچا اور بہترین جو راستہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ دین اسلام ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ جس طرح مسافر سیدھے راستے پر چل کر اپنی منزل پا لیتا ہے، اس طرح دین اسلام پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں پا لیتا ہے۔ تو راہ راست کی تشریح یہ ہوگی کہ اس سے معنی کیا ہے جی؟ لغوی معنی آتے ہیں سیدھا راستہ، مجازی معنی جو ہیں یہاں پر مراد ہیں وہ دین اسلام ہے۔ تو راہ راست دین اسلام کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص دین اسلام پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت ساری کامیابیاں پا لیتا ہے، اس کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ شوق دل کون سا مرکب ہے بھائی؟ مرکب اضافی ہی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ شوق دل کس کو کہتے ہیں جی؟ دل کے شوق کو کہا جاتا ہے شوق دل، اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے جی؟ دل کی خواہشات۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، یعنی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دوبارہ میں مدینے کی طرف جاؤں، ٹھیک ہے جی؟ تو دل میں آنے والی خواہشات جو ہیں ان کو شوق دل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب ہمارا سوال حل ہو چکا ہے، پورا مرکبات کی تشریح ہے۔ پھر اگلا سوال ہمارا مصنف یہ کہتے ہیں کہ دن پھر جانا سے کیا مراد ہے؟ اور بھائی دن پھر جانا کے معنی جب آپ کو آگے تو پھر سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ دن پھر جانا خوش قسمتی، خوش نصیبی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو شاعر نے نعت میں یہی کہا ہے کہ بھئی دن پھر گئے ہیں میرے، کیونکہ دوبارہ میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میری خوش قسمتی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں دوبارہ مدینے کی طرف جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مدینے کی طرف ہو کر آ چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور ہے ایکسرسائز میں، وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہم پہلے کر چکے ہیں، میں یہاں پر صرف تعریف لکھوں گا۔ تو اب بیٹا استعارے کی میں نے تعریف لکھی ہوئی ہے، ہم ریوائز پہلے کر چکے ہیں لیکن آج پھر پڑھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی اس کے ادھار لینا، ٹھیک ہے؟
ادھار لینے سے ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز جو اپنی نہ ہو، کسی سے لی ہو. جیسے ہم نے پہلے آپ کو بہت ساری مثالیں اس کی دی تھی. حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے. شیر سے وہی 4 ٹانگوں والا جنگل کا بادشاہ شیر مراد لینا حقیقت ہے، اور بہادری مراد لینا کیا ہے جی، مجاز ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھول سے، پھول گلاب کا پھول ہے کوئی بھی ہے، مراد لینا حقیقت ہے، اور اس سے نازکی یا خوبصورتی مراد لینا کیا ہے، مجاز ہے. تو مجاز یہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئے گا. جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے اوپر مثال میں کہا تھا کہ راہ راست سے مراد اگر سیدھا راستہ ہو حقیقت ہے، لیکن اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں، دین اسلام لیتے ہیں، تو یہ استعارہ ہے. اب میں مثالیں نہیں دوں گا. اب آپ نے استعارے کی 3 نثری مثالیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، نثر میں، اور 3 شعری مثالیں لکھنی ہیں. اور پھر استعارے کے جو 4 اجزاء ہیں، ارکان جو بنتے ہیں، کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، مستعار، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع. وہ مثال لکھ کے اس میں سے یہ بتانا ہے کہ اس میں مستعار کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے، اور مستعار لہو کیا ہے. یہ ساری کی ساری آپ نے کر لینے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے پوری نعت کے مشکل الفاظ کے معنی، فنی محاسن اور حوالے کا شعر بھی اپنے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینا ہے. جتنا بھی ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہے، یہ سارے کا سارا استعارے کی مثالیں، ان کی تختی، ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے لکھنا، اور اس کے ساتھ پوری نعت کی مشکلات، فنی محاسن اور حوالے کا شعر آپ نے لکھنا ہے. کوئی بات ہو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.